باقی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، وہ والا جو معاملہ ہے نا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا، یا عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ تو پہلے بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس میں تو بالکل واضح ہے۔ ایک چیز تو کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہودی وہ ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے، لہٰذا اس سے جو یہ رزلٹ لوگوں نے نکالا کہ پیغمبروں کو ماننا ضروری نہیں ہے، وہ بالکل نان سینس ہے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ احمد بھائی ہیں جی۔ السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ؟ کیمرہ آن کریں، لائیو ہیں، سوال کریں جی ہمیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد بھائی کہاں سے آپ؟ میں یو کے سے ہوں، اور ویسے پاکستان میں راول پنڈی سے ہوں میں۔ تو جی جی بتائیے۔ میرے کچھ سوالات ہیں جن میں سے میں نے 2 چوز کی ہیں۔ جی تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جو نبی گزرے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تو ہمیں کیسے زندہ کرے گا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک جو عام روٹین سے ہٹ کے جو چیزیں تھیں، جیسے معجزہ کہہ لیں، کرامت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جی جی وہ ڈیمانڈ کیا۔ اس کے بعد ایک اور تھے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے، اپنا سوال کریں آپ، ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی، آپ سوال کریں۔ تو مطلب یہ کہ اب ہم کیا سمجھیں کہ مطلب ہمارا ٹائم آیا ہے یہ 1400 سال بعد، تو اب مطلب کہ کوئی اب اس طرح کی انیوژل ایکٹیویٹی ہونی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں معجزہ کر سکتا ہوں یا کرامت یا کچھ بھی آپ اس چیز کو کہہ لیں، تو کیا اس چیز کا تعلق اب ختم ہو گیا، اب یہ کبھی نہیں ہوگا؟ جی ظاہر ہے انبیاء کرام تو دنیا میں موجود نہیں ہے نا، انبیاء کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے نا، انبیاء کرام تو دنیا میں موجود نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد جو کرامت کا معاملہ ہے کسی غیر نبی کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسپیشل کسی کی دعا کسی حوالے سے قبول کر لے۔ باقی یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، وہ والا جو معاملہ ہے نا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا، یا عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ تو پہلے بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا وہ انہی کے ساتھ خاص تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ سائنس نے ہمیں جس طریقے سے کریٹر کا تعارف کروا دیا ہے، چاہے وہ ڈی این اے کی سٹرکچر ہو، ایٹم کی سٹرکچر ہو، اور خلیے کی ڈیٹیلز ہوں، نیورونز، انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اور اس یونیورس کا پھیلاؤ، اور جس طریقے سے فزیکل فینومینا ہمیں معلوم چل گئے ہیں، اور فائن ٹیوننگز اس کائنات کے اندر، اس کے بعد یہ جو چیزیں یہ بہت چھوٹی ہیں ان کے مقابلے میں کہ کوئی شخص کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی واقعہ تصور کرے۔ میرے نزدیک ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے، کیونکہ انڈے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا نکلے۔ بہرحال مردے کا زندہ ہونا یہ ہے کہ وہ لاش تو سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو معجزانہ طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ایک بیج میں سے 6 ارب گنا درخت نکلنا، پرانے لوگ تو صرف اسے آبزرویشن کے طور پہ دیکھتے تھے، آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کتنا کمپلیکس فنامنا ہے۔ ایک بیج میں اتنی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جو کچھ اس سے بننا ہے، جو پھل لگنا ہے، اس کی ایک ایک ٹائمنگ، اور اس درخت کا سائز کیا ہوگا، ایک ایک چیز اتنی بڑی ہارڈ ڈسک ہے یہ بیج چھوٹا سا کہ دنیا میں ہزاروں ہارڈ ڈسک وہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی۔ تو سائنس نے جس طریقے سے لائف کا کمپلیکس ہونا ہمیں سمجھایا ہے نا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ انسان کسی دوسری طرف دیکھے۔ باقی اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہے تو میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، ایک میری ویڈیو دیکھ لیں، ایک اور ویڈیو ہے ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام، یہ دیکھ لیں تو آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ باقی پچھلے دنوں یہ حق خطیب جو فراڈین ہے، جو سارا معاملہ ہوا، اقرار الحسن نے اسے ایکسپوز کیا، اس کے اوپر میں نے معجزات، کرامات، استدراج، اس کی جو اسلامک رولنگ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حق خطیب، اقرار الحسن اور انجینئر محمد علی مرزا، تو آفیشیل چینل پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ اس کا ٹرو کنسیپٹ کیا ہے۔ اپنا سیکنڈ کوسچن کریں۔
تو اسی سوال کے کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ پہلے نمبر پارٹ تو یہ دوسرا کہ سوال شمار ہوگا میرے بھائی. پارٹ اس طرح پارٹس کی کرالریز کی پلی نہیں لے سکتے آپ, اس کو دوسرا سوال سمجھیں گے. میں نے جب آپ کو ویڈیو بتا دی ہے وہ دیکھ لیں, یا تو آپ یہ پارٹ ڈسکس میں نے کریں آپ گے کی یا ساری کوسچن نمبر 2 کریں گے. جی میں نے اس کی ساری ویسے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں آپ کی, الحمدللہ ساری ویڈیوز آپ کی دیکھتے ہیں. تو جی مطلب اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ مطلب یہ کہ نبیوں نے اگر اللہ سے ایک ایکسٹرا ان یوزول چیز کی ڈیمانڈ کی ہے, تو کیا یہ عام آدمی کی آج کل کے دور میں یہ ڈیمانڈ نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ایک یہ تو میرا سوال آپ کو پرانے پہلے سوال کرنا رہتا چاہیے تھا. تھا میرے بھائی, اسی لیے میں نے تو آپ کو کہا تھا ون لائنر بیان کریں. کوسچن اصل میں آپ کا یہ تھا, جو آپ نے پہلے میرے 5 منٹ لگوائے ہیں وہ فضول لگوا دیے. کوسچن اصل میں نہیں آپ کا یہ تھا, میں سمائل کر گیا تھا, لیکن چونکہ آپ نے اپنے منہ سے یہ کوسچن نہیں بولا اس لیے میں اس طرف رخ نہیں لے کے گیا. تو اگر تو آپ اپنا دوسرا کوسچن اسے مانتے ہیں تو پھر تو میں اسے آنسر کروں گا, ادروائز میں اسے آنسر نہیں کروں گا. چلے میں اپنا دوسرا سوال کرتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 69 میں جس کا کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص اگر یہودی ہو, نصرانی ہو, مسلمان ہو, اللہ پہ یقین رکھے گا, روز آخرت پہ رکھے گا اور نیک اعمال کرے گا, تو اس کو جی جی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی. تو جی یہ جی جو جی چیز ہے, یہ چیز اس طرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے, ہم مسلمانوں نے اپنا ایک رکھا ہوا کہ ہم مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو یہ اسلام کے بعد بھی آنے والے کافروں پہ بھی یہ چیز شاید اپلیکیبل ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارا ایک عام لوگوں کے اوپر ایک فتویٰ ہوتا ہے کہ بھی ہم مسلمان ہی جنت میں جائیں گے, تو وہ ان لوگوں کا ایک سوال ہے کہ کیوں تم لوگ ہی کیوں جاؤ گے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی جی جائیں, جی تو جی یہ کیا اس ٹھیک کی ہے, طرف میں ایک سمجھ گیا آپ کی انڈیکیشن بات. جاتی ہے؟ جی 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 میرے بھائی, اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے, ایک یہ ویڈیو ہے, اور دوسری کیا یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی, یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے, آیت نمبر 62, کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں, دین ابراہیمی کے ماننے والے, ان میں سے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے تو نہ قیامت کے دن اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اس کے اوپر میری ویڈیو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہے, وہ لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. آج کی ریکارڈڈ نہیں ہے, 12 سال پہلے کی ریکارڈ ہے. پھر قرآن تفسیر کلاس میں نے دوبارہ سے ریکارڈ کروائی, پھر دوبارہ سے اس کا کلپ بنا, کہ اس میں تو بالکل واضح ہے. ایک چیز تو کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہودی وہ ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے. لہٰذا اس سے جو یہ رزلٹ لوگوں نے نکالا کہ پیغمبروں کو ماننا ضروری نہیں ہے, وہ بالکل نان سینس ہے. کیونکہ یہودی ہوتے ہی وہ ہے جو موسیٰ کو پروفٹ مانے, نصرانی ہوتے ہی وہ ہے جو جیسس کرائسٹ کو پیغمبر مانے. لہٰذا یہودی نصرانی بول کر یہ ثبوت ہے کہ وہ پیغمبروں کا ماننے والا ہوگا. بالکل ہم مانتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں وقت کے پیغمبروں کے ماننے والے لوگ سب کے سب جنت میں جائیں گے, اور قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی, یہودی بھی جنت میں جائیں گے. ہاں, وہ یہودی جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کا انکار کیا, تو اب وہ موسیٰ کے ماننے والے ہی نہیں رہے, کیونکہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 150, 151, 152, یہ آپ نے 3 آیات پڑھنی ہے. 150, 151, 152 سورۃ النساء, سورت نمبر 4 اور پارہ نمبر 6 کا پہلا پیج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک رسول کا بھی انکار کر دے گا نا, وہ کافر ہو جائے گا. جو رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور جو یہ کہے گا کہ میں اللہ کو مانوں گا رسولوں کو نہیں مانوں گا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور جو یہ کہے گا میں اللہ کو مانوں گا, بعض رسولوں کو مانوں گا, بعض کو نہیں مانوں گا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. لہذا قرآن کو پوری ڈاکٹرن میں لینا ہے. قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے کہ کوئی اللہ کا انکار کر دے یا اللہ کو تو مانے, رسولوں میں سے بعض رسولوں کا انکار کر دے, یا رسولوں کو مانے اور اللہ کا انکار کر دے, کوئی بھی ایک جو ہے کمبینیشن میں وہ ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. لہٰذا وہ جیوز, وہ کرسچنز اور وہ مسلمز جو کسی بھی پیغمبر کا انکار کریں گے وہ کافر ہیں قرآن کی روح سے. سورۃ النساء آیت نمبر 150, 151, 152. تو ان آیات کو ملا کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالنا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو الیکٹریسٹی کے بل صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک بینک میں جمع ہوتے ہیں, تو مجھے یہ ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایکسپٹ سنڈے. یہ امپلائیڈ ہے
کہ سنڈے والے دن 9 سے 5 نہیں ہوں گے. اب آپ میرا جملہ نہیں اٹھا سکتے کہ نہیں علی بھائی آپ نے تو کہا تھا 9 سے 5 آپ کو ساتھ یہ مینشن کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ انڈرسٹوڈ ہے, تمہیں دوسری جگہ رولز کا پتہ ہے کہ یہ ہالیڈے ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن نے اپنا رول بتایا ہوا ہے کہ جو اللہ اور رسول میں فرق کرے یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر دے وہ کافر ہے, لہٰذا اس سے وہ والی فضیلت اٹھ جائے گی جو سورۃ البقرہ میں رپورٹ ہوئی. لہٰذا سورۃ البقرہ کی وہ فضیلت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے پیغمبروں کو مانا اور جنہوں نے بھی نئے پیغمبر کے آنے کے بعد اس پیغمبر کا انکار کیا تو وہ اس فضیلت سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہو گیا؟ باقی تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ویسے تو میں نے اتنا کمپریہنسو جواب دیا, اس میں گنجائش ہی نہیں کسی اور بات کی. فی مان نہیں, اس میں ستارہ پرست کا بھی لکھا ہوا ہے کہ ستارہ پرست بھی جو ہیں ستارہ پرست نہیں میرے بھائی, بالکل غلط ہے. ستارہ پرست نہیں ہے, یہ دین ابراہیمی ہے. صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے. ستارہ کے لیے نجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے میرے بھائی, یہ بالکل جھوٹ لوگوں نے بولا ہے. ستارہ پرست, ستارہ یہ پرست قرآن پاک نہیں کا لکھا ہوا. ترجمہ ہے بالکل محمد بھائی غلط ہوا ہے نا میرے بھائی. چنگاڑی کا. جی غلط ہوا ہے. ستارہ پرست ہے ہی نہیں ہے. صابی کا مطلب ستارہ پرست ہے ہی نہیں بھائی. صابی دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی. آپ باقی تراجم بھی دیکھ لیں. ستارے کے لیے تو نجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے میرے بھائی, ستارہ پرست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. ستارہ پرست تو مشرک ہو گیا. جب اللہ پہ ایمان لانا, ستارہ پرست کیسے اللہ پہ ایمان لا سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی نارملی بن گئی بھائی. کسی گورے کے سامنے لے کے جائیں کہ جی جو کینیڈین پاکستانی ہے, اور بھائی کینیڈین پاکستانی کیسے ہوا؟ ایک وقت میں ایک نیشنلٹی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ ڈوئل نیشنلٹی اسلام میں نہیں ہوتی ہے. یا اللہ کو مانے گا یا ستارے کو مانے گا. قرآن میں واضح ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے شرک والے کے اوپر جنت حرام ہے. تو ستارہ پرست تو ہے ہی مشرک ہے, اس پہ تو ویسے ہی جنت حرام ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ تو نارملی کریٹ ہو جائے گی. آپٹیمل سولوشن لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ فی امان اللہ.